محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی بھی بھول کر اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ میں بھیک مانگتے ہوئے رو رو کر پکار رہا تھا اور میری بیوی میرے پیچھے چپ چاپ سر کو جھکا کر چل رہی تھی۔ میرے پاؤں میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے گہرا زخم ہوا تھا اور میرے سر پر لگنے والی چوٹ نے میری بینائی ختم کر ڈالی تھی۔ اچانک گلی کا ایک دروازہ کھلا۔ اس عورت نے جیسے ہی بھیک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میری بیوی اس کے پیروں میں گر گئی تھی، کیونکہ جیسے ہی ابو جان کی گاڑی کی آواز سنائی دی، میں بھاگ کر دروازے تک چلا گیا۔ آج میں دوپہر سے ہی ابو کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ میری سالگرہ تھی۔ کچھ دن پہلے ہی ابو نے ایک سیکنڈ ہینڈ کار خریدی تھی، کیونکہ جب وہ مجھے سکول چھوڑنے جاتے تھے تو گرمی کی وجہ سے میرا پسینے میں شرابور چہرہ انہیں تکلیف دیتا تھا۔ ان کی ایک کباڑ کی دکان تھی۔ دن بھر خود گندے کپڑوں میں کام کاج کرتے رہتے تھے۔ ان کا بس ایک ہی خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی بڑا افسر بن جاؤں اور وہ بھی اپنی چھاتی چوڑی کر کے مجھ پر فخر کر سکیں۔ ابو جان جیسے ہی گاڑی سے باہر کو نکلے، میں نے بھاگ کر ان کے ہاتھوں میں موجود ڈھیر سارے شاپر ان سے لے لیے تھے۔ ابو جان میری بےتابی دیکھ کر ہنسنے لگ گئے۔ میں خوشی خوشی سارا سامان اٹھا کر اندر کو بھاگا تھا۔ ابو میرے پیچھے ہی چلے آ رہے تھے۔ امی اور پھپھو نے مل کر پہلے گھر کی صفائی کی تھی اور اب کچن میں گھسی کھانا بنا رہی تھی۔ شام کو کچھ خاندان کے لوگ بھی بلائے گئے تھے اور میرے سارے کلاس فیلو بھی۔ گھر کے ملازم فضلو بابا نے ہال کے اندر سجاوٹ شروع کر رکھی تھی۔ ابو کام سے لوٹتے ہی ان کے ساتھ مل کر ہال کو سجانے لگے تھے۔ امی اور پھپھو نے میرے ہاتھ سے کیک اور مٹھائیاں لے کر فریج میں رکھ دیے تھے اور ساتھ ہی مجھے کہا تھا کہ زبیر بیٹا، تم اپنے ابو اور بابا کی مدد کر دو۔ لیکن مجھ پر تو خوشی کا بھوت سوار تھا۔ میں اپنے نئے کپڑے اٹھا کر کمرے میں جا گھسا۔ میں ساری چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور ابو جان میری خوشی دیکھ کر خوش تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور شادی کے 6 سال کے بعد بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ اس لیے میرے ابو جان میری امی کو منع کرتے تھے کہ چاہے اچھا بھی کوئی فرمائش کر دے، کبھی اسے رد مت کیا کرو۔ ابو جان کے اس لاڈ پیار سے میں ضدی بنتا چلا جا رہا تھا۔ امی ابو کے سامنے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی تو ابو جان ناراض ہو جاتے تھے۔ میری 15ویں سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ خاندان کے سبھی لوگوں نے مجھے طرح طرح کے تحفے تحائف دیے تھے۔ میرے دوستوں نے اور میں نے مل کر خوب ہلا گلا کیا تھا۔ ابو جان نے میری 15ویں سالگرہ کے موقع پر خاص طور پر مجھے خوبصورت سائیکل گفٹ کی۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہا تھا۔ ابو جان کے نزدیک میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ لازمی ہو جاتا تھا، اس لیے میں جب بھی کوئی چیز مانگتا ابو جان فوراً سے بیشتر مجھے دلا دیتے تھے۔ لیکن امی مجھ پر بات بات پر سختی کرتی اور مجھے اس بات پر غصہ آ جاتا۔ دھیرے دھیرے میں ماں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزرا۔ جیسے ہی میں نے انٹر کیا، امی جان مجھے کہنے لگی کہ مجھے اب اپنے باپ کے ساتھ ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ میں امی جان کی یہ بات سن کر بہت زیادہ ناراض ہو گیا اور سیدھا ابو کو جا کر سب کچھ بتا دیا۔ اس روز امی اور ابو کے بیچ میں بہت گہری لڑائی ہوئی تھی۔ ابو جان غصے میں گھر سے چلے گئے تھے اور امی اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے لگ گئی تھیں۔ پھپھو نے مجھ کو بہت سمجھایا اور کہا کہ مجھے ابو سے جا کر شکایت نہیں لگانی چاہیے تھی۔ امی 2-3 روز تک بالکل خاموش رہیں اور پھر ابو نے امی کو منا ہی لیا تھا۔ اب امی جان نے مجھے کچھ بھی کہنا سننا چھوڑ دیا تھا۔ وہ چپ چاپ خاموشی سے میرے سارے کام کاج کر دیتی یا پھر پھپھو سے کہہ دیتی۔ مجھے یہاں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اچانک سے امی جان کی طبیعت بہت شدید خراب ہو گئی۔ جب ہاسپٹل لے کر پہنچے تو ضروری ٹیسٹوں کے بعد معلوم ہوا کہ امی جان کو پھیپھڑوں پر بہت گہرے زخموں کے نشان ہیں۔ ابو نے
امی کو بچانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا تھا، لیکن امی کچھ ہی عرصے میں چپ چاپ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارا گھر بکھر کر رہ گیا۔ اس روز مجھے ایک دم سے احساس ہوا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو کبھی بھی کوئی خوشی نہیں دی تھی۔ میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رو دیا تھا، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھپھو اس وقت جوان تھی، ان کے بہت سارے رشتے آتے، لیکن وہ گھر اور میرے اور ابو کی وجہ سے کسی رشتے پر ہاں نہ کہتی۔ ابو جان نے انہیں بہت سمجھایا تو تب جا کر وہ شادی پر راضی ہو گئیں۔ ابو جان نے ان کی شادی بہت دھوم دھام سے کی۔ پھپھو کو میری امی جان نے بالکل ماں بن کر پالا پوسا تھا، کیونکہ میری دادی بھی امی کی طرح ہی تھوڑی ہی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ دادا ان کے جانے کے چند دن کے بعد ہی دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھپھو کی ذمہ داری امی اور ابو کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ ابو جان کی چند رشتہ دار خواتین نے پھپھو کی شادی کرنے میں ابو جان کی بڑی مدد کی۔ ان کے جانے کے بعد گھر ایک دم سے خالی ہو گیا۔ ابو جان چاہتے تھے کہ میں تعلیم پر توجہ دوں، لیکن میں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹی کرتا رہا اور تعلیم پر دھیان نہ دیتا۔ ابو اس بات سے بالکل انجان تھے، کیونکہ وہ تو پڑھے لکھے تھے ہی نہیں۔ میرے نمبر ہر سال بہت ہی کم آتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں یونیورسٹی پہنچ گیا، اور وہاں کے آزاد ماحول نے مجھے مزید بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری تعلیم تو مکمل ہوئی نہیں تھی، لیکن میں نے رمشا کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا کر یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا آزاد اور بگڑا ہوا رئیس زادہ مشہور ہو گیا تھا۔ رمشا کے والد ڈاکٹر تھے، اور وہ بھی میری طرح پڑھائی میں کچھ خاص دھیان نہیں دیتی تھی۔ دھیرے دھیرے میں اس کی اندھی محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا، اور پھر رمشا کی والدہ کے اکسانے پر میں نے ابو جان کے سامنے اپنی پسند رکھ دی۔ ابو کو بھی شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور انہوں نے ہاں جی خوشی میری شادی رمشا سے کروا ڈالی۔ ابو جان کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ رمشا نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس کی ہر روز کوئی نہ کوئی نئی فرمائش ہوتی، اور میں ہر دن ابو کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا تھا پیسے مانگنے کے لیے۔ ابو جان نے بھی دبے دبے لفظوں میں مجھ سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بیٹا، اب تعلیم کے ساتھ ساتھ ذرا سی توجہ کاروبار کو بھی دے دو، کیونکہ میں اب اور ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ میں نے ان کی یہ بات سن کر سختی سے اگنور کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایک کباڑیا بن کر اپنی زندگی گزاروں۔ میں نے ابو جان کو صاف صاف انکار کر دیا تو ابو حیرت سے میری طرف دیکھتے رہ گئے، لیکن کچھ کہا نہیں۔ جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہوئی، میں نے چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور ایک کمپنی میں مجھے کام مل گیا تھا۔ ابو جان اب بیمار رہنے لگے تھے۔ رمشا کی توجہ گھر پر بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شاپنگ پر نکل جاتی، اور جب واپسی لوٹتی تو ملازم اس کے کہنے کے حساب سے گھر کے کام کاج نمٹا لیتے تھے۔ اب ابو نے بھی مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے مزید پیسے چاہیے ہیں تو مجھے کاروبار کو دیکھنا ہوگا، ورنہ وہ اپنا کاروبار بند کر ڈالیں گے۔ رمشا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ابو سے شدید بدتمیزی کی۔ ابو کو اس بات سے گہرا صدمہ لگا، اور وہ بستر سے جا لگے تھے۔ ابو کے ملازم کافی وفادار تھے۔ ابو کی بیماری میں بھی انہوں نے کام پر توجہ دی، اور میرے گھر میں پیسہ آنا بند نہیں ہوا۔ دوسری طرف رمشا کو ابو کی گھر میں موجودگی اب کھٹکنے لگ گئی تھی۔ وہ بہانے سے ابو کے خلاف میرے کان بھرتی رہتی تھی، اور میں بنا تحقیق کیے ہر بار جا کر ابو کو باتیں سنا دیتا تھا۔ میری شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اب تک مجھے اولاد کیا سکھ نصیب نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو پھپھو مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن جب رمشا نے ان کی انسلٹ کر کے انہیں گھر سے نکالا تو دوبارہ پھپھو نے مڑ کر ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا تھا، اور پھر مجھ پر شیطان سوار ہوا، اور میں نے اپنے بوڑھے باپ کو مجبور کر کے
اس کی ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی اور ان کی کباڑ کی چھوٹی سی فیکٹری کو بھی اپنے نام کروا لیا تھا، جہاں پر استعمال شدہ چیزوں سے دوبارہ سے گھر کی ضروری چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ اب میرا اور میری بیوی کا رویہ ابو سے انتہائی خراب ہو چکا تھا۔ میری بیوی بار بار مجھے اکساتی کہ ابو کو کسی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دو۔ وہ کہتی کہ ابو اس کے دوستوں کی بے عزتی کرتے ہیں اور گھر پر آنے والوں مہمانوں کے سامنے اس کی انسلٹ کرتے رہتے ہیں۔ گھر کے ملازم بھی رمشا کی جنونی طبیعت سے بڑا خوف کھاتے تھے، کیونکہ وہ ذرا سی غلطی پر کسی بھی ملازم کو تشدد کا نشانہ بنا دیتی تھی اور ساتھ ہی نوکری سے نکالنے کی بھی دھمکی دے دیتی تھی۔ ابو جان اپنا زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتے تھے۔ وہ امی کی تصویر کو دیکھ دیکھ کر روتے رہتے تھے یا پھر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ 1 سال کے اندر اندر ہی ابو سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے، لیکن ہم دونوں کے دل میں ان کی حالت دیکھ کر بھی رحم پیدا نہیں ہوا۔ اور ایک روز جب ابو نے رمشا کو کسی بات پر روکا ٹوکا تو رمشا نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا اور مجھے فون کر کے کہا اگر میں نے اپنے باپ کو آج ہی کسی فلاحی ادارے میں داخل نہیں کروایا تو وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ میں اپنی بیوی کا یہ حکم ٹال نہیں سکا۔ میں فوراً گھر پہنچا۔ ابو کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف کو لپکے اور مجھے بتانے کی کوشش کرنے لگے تھے کہ زبیر بیٹا، میں نے رمشا سے کوئی بدتمیزی نہیں کی اور نہ ہی میرا کوئی ایسا مطلب تھا۔ تم بہو کو سمجھاؤ، میں بڑھاپے میں اس گھر سے نکل کر کہاں جاؤں گا؟ بیٹا، میں نے تو تمہیں بہت لاڈ پیار سے پالا پوسا تھا، یہ سوچ کر کہ تم بڑے ہو کر میرا بازو بنو گے، لیکن تمہاری بیوی مجھے گھر سے نکالنے کا کہہ رہی ہے، اسے روکو نا۔ بیٹا زبیر، میرا تمہارے سوا ہے ہی کون اس بھری دنیا میں؟ وہ بڑی امید کے ساتھ میرا بازو پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے، لیکن میں نے بے رحمی کے ساتھ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑوا لیا تھا۔ میں نے ایک اولڈ ہوم میں بات چیت کر لی تھی اور شام سے پہلے ہی ابو جان کا ضروری سامان سمیٹ کر انہیں اس اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ گیا تھا۔ ابو جان کے چہرے پر اتنی تکلیف تھی کہ وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کا بوڑھا باپ وجود کب کپا رہا تھا اور میں ان کی اولاد ہونے کے باوجود ان کی یہ کیفیت محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے انچارج کو ایک اچھی خاصی رقم دی کہ وہ میرے والد صاحب کا خیال رکھیں۔ وقت کی چال بڑی بے رحمی کے ساتھ چل رہی تھی۔ جیسے ہی ابو گھر سے گئے ان کے ساتھ ہی برکت اور سکون بھی چلا گیا تھا۔ ہمارا وہ کک جو پچھلے 8 برس سے کھانا بنا رہا تھا وہ بھی اچانک سے نوکری چھوڑ کر چلا گیا، تو مجھے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ رمشا نے شادی کے بعد اب تک مجھے اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنا کر نہیں کھلائی تھی۔ میں دل ہی دل میں بڑا شرمندہ سا ہوا، لیکن پھر خود کو تسلی دے لی۔ اب کچھ دن کھانا باہر سے آنے لگا اور پھر میں اور میری بیوی مل کر شیف ڈھونڈنے لگ گئے تھے۔ ابھی شیف ملا نہیں تھا کہ گھر کے چوکیدار اور دوسرے ملازموں نے بھی کام کاج کرنے سے جواب دے دیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو پیسے بڑھا کر روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور نوکری چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ سب کیوں ہوا، کیونکہ وہ سب لوگ ابو کے گھر سے جانے پر شدید دکھی تھے، غم زدہ تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک ملازم مل گیا تو زندگی میں کچھ سکون ہوا۔ رمشا کے بھائیوں کی شادی ہو گئی اور اب میری ساتھ ساتھ میرے گھر پر پائی جاتی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بیٹے اور بہو انہیں اپنے گھر میں رکھنے پر تیار نہیں ہیں۔ رمشا نے بہت پیار سے اجازت مانگی تھی کہ وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے اور میں نے خوشی خوشی اسے اجازت دے دی۔ اب میری ساس گھر کے ہر معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے لگ گئی تھی۔ گھر کے خرچ کے نام پر ایک بہت بڑی رقم ہر مہینے میں اپنی ساس کو دے دیتا اور بیچ میں پھر بھی
میری ساس کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے پیسے مانگ لیتی تھی۔ کبھی کبھی میرے ضمیر پر بوجھ سا ہوتا جب میں نے اپنے بوڑھے باپ کی بیماری سے تنگ ہو کر انہیں بھیج دیا اور رمشا کی ماں کو کیسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ جب سے ابو کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آیا تھا، فون کر کے کبھی بھی ان کی خیریت بھی نہیں پوچھی تھی۔ ایک روز مجھے اولڈ ہوم سے فون آیا کہ ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اس روز رمشا نے گھر میں ایک بہت بڑی پارٹی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے انچارج کو یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ میں 1-2 روز میں چکر لگا لوں گا، فی الحال میرے پاس وقت نہیں ہے۔ رمشا کی پارٹی ساری رات چلتی رہی تھی اور اذان سے کچھ دیر پہلے ہی ختم ہوئی۔ ہم لوگ سو گئے تھے، میرا موبائل فون سائلنٹ پر تھا۔ میں اور رمشا اگلے روز 12 بجے نیند سے اٹھے تھے۔ اپنے دوسرے دوستوں کی دیکھا دیکھی اپنی پارٹیوں میں حرام مشروب بھی رکھتی تھی اور بے دریغ پیتی بھی تھی۔ میں بھی دھیرے دھیرے اس کا عادی ہوتا چلا گیا تھا۔ جب میں نے اپنا موبائل فون اٹھا کر دیکھا تو اولڈ ہوم کے نمبر سے بے شمار کالیں آئی ہوئی تھیں۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکا تھا اور میں نے جیسے ہی ان کو کال کی، یہ سن کر زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی تھی کہ ابو جان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ لوگ آخری وقت اس وقت تک میرا رابطہ کروانا چاہتے تھے، اس لیے بار بار کالیں کر رہے تھے۔ ابو کی تدفین بھی ہو چکی تھی کیونکہ انچارج کو لگا تھا کہ میں جنازے پر بھی نہیں آؤں گا۔ میرا دل یہ سن کر خوف سے لرز اٹھا تھا۔ میں فوراً اولڈ ہوم پہنچا جہاں پر انچارج نے مجھے یہ بتا دیا کہ ابو آخری سانس تک میرا نام لے لے کر پکار رہے تھے۔ میں کیسا بدبخت بیٹا تھا جس نے اپنے باپ کی محبت کی قدر نہ کی۔ انچارج نے ابو جان کی نماز کی ٹوپی، تسبیح اور کچھ کپڑے میرے حوالے کیے۔ میں بالکل پتھر کی مورت کی طرح بیٹھا ہوا تھا اور میری نظروں کے سامنے میری ساری زندگی میں ابو جان کا رول گھومنے لگا تھا۔ وہ تو مجھے گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے تھے اور میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کر دیا تھا۔ میں سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی وقت میری بیوی نے آ کر مجھ کو دیکھا اور پکارا، زبیر ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، میں نے پہلے شاپنگ پر جانا ہے اور پھر کھانا باہر کھائیں گے۔ بہت دن ہو گئے ہیں ہم لوگ ایک ساتھ لانگ ڈرائیو پر نہیں نکلے۔ اس نے بڑی محبت کے ساتھ میرے گلے میں جب اپنے بازو ڈالے تو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رمشا تمہیں پتہ ہے میں کہاں گیا تھا؟ آج میرے ابو کو فوت ہوئے 3 دن ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا۔ اولڈ ہوم کے انچارج نے بتایا کہ وہ مجھے کالیں کرتا رہا اور اس نے گھر کے نمبر پر بھی بہت زیادہ کالیں کی تھیں۔ انہوں نے میت کو 24 گھنٹے سے زیادہ سرد خانے میں رکھا ہوا تھا، اس امید پر کہ میں کم سے کم ان کے جنازے میں تو شریک ہو جاؤں گا۔ سچ بتاؤ، تمہیں کوئی کال نہیں ملی یا ملازم نے بتایا نہیں کہ اولڈ ہوم سے فون آ رہا ہے؟ میری بات سنتے ہی رمشا کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے اور وہ ایک دم سے بات کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی کہ زبیر کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر کوئی فون آتا تو کیا میں تمہیں نہ بتاتی؟ پرسوں ساری رات تو پارٹی ہوتی رہی اور پھر ہم لوگ جو سو کر اٹھے تو رات ہو رہی تھی۔ اگر ملازم مجھے بتاتا تو میں بھلا تمہیں کیوں نہ بتاتی؟ اب تم مجھ پر بھی شک کرو گے؟ اس کا انداز بہت معصومانہ تھا، لیکن اس دن وہ مجھے کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میرے دل میں اپنے باپ کے پیار کے سارے لمحات تازہ ہو گئے تھے اور میں اس دن پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رو دیا تھا۔ کاش ابو جان کی زندگی میں ہی مجھے ان کی محبت کی قدر ہو جاتی۔ رمشا نے اور اس کی ماں نے مجھے سمجھانے کی بڑی کوشش کی تھی، لیکن میں نے سختی سے انہیں خود سے دور کر دیا تھا۔ رمشا سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہو گئی تھی۔ اس روز میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں اپنے ماں باپ کو نہایت خوشحال حالت میں دیکھا تو میں روتا ہوا ان کی طرف بھاگا تھا۔ تو یہ دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا کہ میرے
اور ان کے بیچ ایک آگ کا دریا سا نظر آ گیا۔ میں جتنا ان کی طرف جانے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ میری طرف لپکتی۔ میں ایک دم نیند سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میں پورا پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا پانی کے 2 گلاس پینے کے بعد بھی میرے ہوش و حواس بحال نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے سلگتی ہوئی نظر اپنی بے خبر سوتی ہوئی بیوی پر ڈالی، جو اپنی ماں کی خدمت تو مجھ سے کروا رہی تھی، لیکن میرے بوڑھے باپ کو گھر سے بے گھر کروانے میں اس نے کتنی محنت کی تھی۔ مجھے اس عورت سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں مجبور تھا، بے بس تھا کہ میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی اب اس کا کوئی فائدہ بھی تھا۔ میں گھبرا کر باہر لان میں نکلا اور پھر دروازہ کھول کر باہر کھلی سڑک پر جا بیٹھا تھا۔ میرے سامنے کھڑا ہوا عالی شان مکان مجھ کو اس وقت کسی کھنڈر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ یہ مکان بھی میرے بوڑھے باپ نے اپنی حق حلال کی کمائی سے بنایا ہوا تھا، اور میں نے انہی کے بنائے ہوئے مکان سے بے گھر کر دیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح زاروں قطار روئے چلے جا رہا تھا۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو میں نے ٹوٹے ٹوٹے قدموں سے مسجد جا پہنچا۔ نہ جانے کتنے برسوں کے بعد میں نے نماز کی نیت باندھی تھی۔ میں اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہا تھا، لیکن میں نے شاید دیر کر ڈالی تھی، کیونکہ وہ لوگ جو میری جنت تھے، میں نے ان دونوں کو ہی ناراضگی کی حالت میں خود سے جدا کر دیا تھا۔ میرا رویہ اب رمشا کے ساتھ ایک دم سے بدل چکا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتی، وہ الٹا میرے اوپر ہی ناراض ہونے لگ گئی۔ میں نے اس سے بات چیت کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ چند دن گزرے تو مجھے کمپنی سے نکال دیا گیا۔ مجھے اس بات کا کوئی بھی دکھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ میرے ہی کرموں کا پھل تھا۔ پھر چند روز کے بعد ہماری فیکٹری میں آتش زدگی ہو گئی اور بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا نقصان ہو گیا تھا۔ جب مجھے فون ملا تو میں بھاگ کر جب اپنی فیکٹری کے سامنے پہنچا تو شعلے آسمان تک جا رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے ماں باپ کی بد دعاؤں نے عرش کو ہلا دیا ہے۔ مجھے ایک دم اپنے سینے میں تکلیف کا احساس ہوا اور میں چکرا کر وہیں پر گر پڑا۔ فیکٹری کے ملازم مجھے لے کر ہاسپٹل بھاگے تھے۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ رمشا کی ماں بیٹی کو اتنے مشکل حالات میں دیکھ کر ایک کنارہ پکڑ گئی تھی۔ بینک بیلنس میں بھی تھوڑی بہت ہی رقم بچی ہوئی تھی۔ اب رمشا کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ وہ کل تک جن لوگوں پر اپنی دولت لٹا رہی تھی، مشکل وقت میں ان لوگوں نے ان کا فون اٹینڈ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے سالوں کو ہر وقت مالی مدد فراہم کر ڈالی تھی، لیکن مجھے ہاسپٹل دیکھنے ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں آیا تھا۔ رمشا نے مجبور ہو کر اپنی ماں سے کہا کہ وہ اپنے پاس جمع رقم میں سے کچھ رقم ہمیں دے ڈالے، لیکن وہ بھی سیدھا ہاتھ دکھا گئی اور کہنے لگی کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ہاسپٹل کے بستر پر پڑا ہوا تھا، رمشا کو پریشانی میں ادھر سے ادھر بھاگتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی اولاد پیدا کرنے میں دلچسپی نہیں لی۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ اولاد کی ذمہ داری اٹھانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے بھی کبھی اسے سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ آج وہ مکمل طور پر اکیلی تھی تو اسے اپنی غلطیوں کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے مشکل وقت میں اپنا قیمتی زیور بیچ کر ہاسپٹل کا بل ادا کیا اور پھر چند دن سکون کے بھی اسی رقم سے گزارے تھے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے سامان بنوانے کے لیے ایڈوانس پیمنٹ کی تھی، وہ اپنا پیسہ واپس مانگ رہے تھے۔ ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوا تھا، اس لیے گھر کی نیلامی ہوئی اور جس کا جتنا پیسہ دینا تھا وہ سب دے دیا گیا تھا۔ ہم میاں بیوی مکمل طور پر سڑک پر آ گئے تھے۔ پیسے صرف اتنے تھے کہ اگر کرائے کا گھر لے لیا جاتا تو کھانا پینا کرنا مشکل کام تھا، اور ہم نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ ذیشان نزدیکی سکولوں میں ٹیچنگ ڈھونڈنے کا کام کاج شروع کر دیا تھا،
اور میں ایک چھوٹی سی فیکٹری میں ملازمت کرنے لگا تھا۔ زندگی تھوڑی بہت صحیح چلنے لگی تھی کہ اچانک ہی فیکٹری سے واپس آتے ہوئے میرا شدید قسم کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میرے پاؤں کے اوپر سے گاڑی کا ٹائر گزرا اور ہڈی میں شدید فریکچر ہو گیا تھا۔ سر پر لگنے والی چوٹ سے میری بینائی چلی گئی تھی۔ اب میں پاؤں سے بھی معذور ہو گیا تھا اور آنکھوں سے بھی اندھا ہو چکا تھا۔ گھر کا جو بھی ضروری سامان تھا بک کر میرے علاج پر لگا۔ مالک مکان کا جب کرایہ چڑھا تو اس نے ہمارے برتن اٹھا کر سڑک پر پھینک دیے اور یوں ہم گھر سے مکمل طور پر بے گھر ہو گئے تھے۔ میری بیوی میرا ہاتھ پکڑ کر کبھی کسی پارک کے کنارے جا بیٹھتی، کبھی کسی پارک انتظامیہ بھی ہمیں رات کو سونے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اس لیے ہم فٹ پاتھ پر سو کر اپنا وقت گزار رہے تھے۔ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا تو ضروری چاہیے تھا، اس لیے ہم میاں بیوی نے مل کر بھیک مانگنا شروع کر دیا تھا۔ کل تک گاڑیوں میں گھومنے پھرنے والا اور بنگلوں میں رہنے والا زبیر شیخ آج ایک بھکاری بن گیا تھا۔ پیشہ ور بھکاریوں نے مجھے بڑا پریشان کیا۔ وہ لوگ بار بار میری بیوی کو تنگ کرتے اور کہتے کہ یہ ہماری جگہ ہے، تو میری بیوی رو کر انہیں کہتی کہ ہم پیشہ ور بھکاری نہیں ہیں، لیکن ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا اور اب اس کے سوا ہمارے زندہ رہنے کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا۔ یہ سن کر ان لوگوں کو بھی ہماری حالت پر ترس آ گیا تھا اور ان میں سے ہی ایک بھکاری نے 1000 روپے مہینہ پر ہمیں ایک جھونپڑی کرائے پر لے کر دے ڈالی تھی۔ دن بھر مانگ تانگ کر اتنا ہو جاتا کہ ہم ہر مہینے کرایہ دے دیتے اور میری چھوٹی موٹی دوائی آ جاتی تھی۔ میری بیوی اب ہر وقت رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتی رہتی تھی اور میں تن سے اسے کہتا، بی بی اب کس چیز کی معافی مانگتی ہو؟ جنہوں نے تمہیں بے گھر کیا تھا ان سے کبھی معافی مانگی؟ تم نے میرے بوڑھے باپ کو اس کے گھر سے نکالا جس گھر میں وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر لایا تھا، جس کی ایک ایک اینٹ میرے باپ نے اپنا خون پسینہ بہا کر لگائی۔ وہ بوڑھا شخص کس طرح سے ایک فلاحی ادارے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا تھا اور تم اس روز نشے میں دھت ہو کر پڑی رہی تھی۔ میں اب غصے میں رمشا کو گالیاں بھی دیتا تھا، لیکن رمشا ایک لفظ بھی نہ کہتی، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ واپسی کا اب کوئی بھی راستہ نہیں بچا۔ جس طرح سے سگی ماں اور بھائیوں نے منہ پھیر لیا تھا اور کوئی بھی دوست یا رشتہ دار کام کاج نہیں آیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے تھے۔ میں 35 سال کی عمر میں ہی 50 سال سے اوپر کا دکھنے لگ گیا تھا۔ میری بیوی کے سر کے بالوں میں سفیدی پھیل گئی تھی۔ ہر مہینے مہنگے پارلروں سے ٹریٹمنٹ کروانے والی رمشا بخاری ایک بھکارن بن چکی تھی۔ کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ میں بھیک مانگتے ہوئے رو رو کر بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل مت دکھانا، کبھی بھی ان کی نافرمانی مت کرنا۔ لوگوں، میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا۔ لوگوں، دیکھو میری حالت کیا سے کیا ہو گئی۔ مجھے اپنی زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ ہم لوگ اس دن بھی بھیک مانگنے نکلے تھے۔ گرمی کی وجہ سے رمشا کی طبیعت بار بار خراب ہو رہی تھی۔ جہاں کہیں کوئی سایہ دار جگہ نظر آ جاتی، رمشا میرا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ پر لے جا کر بٹھا دیتی تھی۔ گرمی بھی تو شدت بڑھ رہی تھی، جیسے کہ گناہ گاروں کو ان کی سزا دنیا میں ہی دی جا رہی تھی۔ پیاس کی شدت سے ہم دونوں کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، اس لیے میرا ہاتھ پکڑ کر قریبی بستی میں لے گئی۔ جب بھی کوئی رحم دل عورت یا مرد مل جاتا تو رمشا اس سے ٹھنڈے پانی کی بوتل بھروا لیتی تھی۔ اسی طرح رمشا نے گلی کا دروازہ بجایا اور ایک بوڑھی عورت باہر کو نکلی۔ اس نے رمشا کو پانی کی بوتل دے دی اور رمشا اسے دعائیں دیتے ہوئے واپس پلٹی اور میں بھیک مانگنے کے لیے صدائیں لگاتا ہوا آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس گلی کا ایک دروازہ کھلا اور ایک عورت بھیک دینے کے لیے جیسے ہی باہر کو نکلی،
رمشا زور سے چیخ مارتی ہوئی اس عورت کے قدموں میں گر گئی تھی۔ میں اپنی لاٹھی کو زمین پر ٹیکتا ہوا پیچھے کی طرف مڑا تو میرے کانوں سے ایک مانوس آواز ٹکرائی تھی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں تھی بلکہ میری پھپھو تھی۔ پھپھو ہم دونوں کی حالت دیکھ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ بیٹا زبیر، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، لیکن تمہارا کچھ اتا پتہ معلوم نہیں ہوا۔ میں تمہارے پھوپھا کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی تھی، چند مہینے ہی پہلے واپس لوٹی ہوں۔ جب گھر پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہاں پر کتنا بڑا سانحہ گزر گیا۔ میرا اکثر دل چاہتا تھا کہ میں بھائی جان کو کال کروں، لیکن پھر رمشا کے خوف کی وجہ سے میں نے کبھی انہیں کال نہیں کی۔ میں بھی زاروں قطار روتا ہوا پھپھو سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ وہ بڑے دل کی مالک عورت تھی۔ انہوں نے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی ہمیں معاف کر دیا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں نے اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے مجھے بے یار و مددگار بھی چھوڑ سکتی تھی، لیکن میری پھپھو نے ایسا نہیں کیا تھا۔ پورے 5 سال تک سڑکوں اور گلیوں کی خاک چھاننے کے بعد آج ہم ان کے گھر میں ان کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے پھوپھا ایک بہت بڑے نیک اور شریف قسم کے انسان تھے۔ شام کو جب وہ گھر واپس لوٹے اور میری حالت دیکھی اور پھپھو نے روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتایا تو انہوں نے پھپھو کو ہمیں گھر میں رکھنے سے منع نہیں کیا تھا، اور بلکہ انہوں نے تو میرا علاج کروانے کی بھی کوشش کی تھی۔ شاید میری ماں باپ کی روح کو بھی قرار مل گیا تھا، کیونکہ ڈاکٹروں نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد پھپھو کو بتایا کہ علاج کی گنجائش ابھی باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں آپریشن کے بعد دیکھ سکوں۔ یہ سن کر میرے پھپھا اور پھپھی بڑے خوش ہو گئے اور انہوں نے میرا علاج کروایا۔ میرے پاؤں میں بھی راڈ ڈالی گئی تھی، مجھے اب نظر بھی آنے لگا تھا، اور 2-3 آپریشن کے بعد بھی میں اب چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گیا تھا۔ ہر وقت پھپھو سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا رہتا، اور وہ بڑے پیار محبت سے کہتی تھی کہ تم ایسا مت کیا کرو بیٹا، تم میرے بھتیجے نہیں ہو بلکہ میری اپنی اولاد کی جگہ ہو۔ کاش کہ بیٹا تم نے وقت پر احساس کر لیا ہوتا تو شاید بھائی جان بھی زندہ ہوتے اور ہم سب مل کر خوشی خوشی رہ رہے ہوتے۔ میرے پھپھا کی ایک بڑی کمپنی میں جاب تھی۔ انہوں نے وہیں میرے لیے ایک چھوٹی موٹی سی نوکری کا انتظام کر لیا تھا۔ رہائش میں نے انہی کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور یوں ہماری زندگی واپس اپنی ڈگر پر چلنے لگ گئی تھی۔ رمشا کو بھی اپنی سنگین غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا علاج کروانے کی بڑی کوشش کی کہ اللہ پاک اسے بھی اولاد کی نعمت دے ڈالے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنی خالی گود جب بھی ستاتی تو وہ نماز میں سجدے میں جا کر خوب روتی تھی۔ میری پھپھو اسے نا امید ہونے سے روکتی تھی اور کہتی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک دن وہ تمہاری گود ضرور بھر ڈالے گا۔ میری بچی، تم سچے دل سے توبہ کر چکی ہو، اب اللہ بھی تمہیں نواز ڈالے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ 2 سالوں کے بعد اللہ پاک نے ہماری فریاد سن لی اور میرے گھر میں ایک خوبصورت سی ننھی سی معصوم بیٹی نے جنم لیا تھا۔ اس دن میں خوشی سے سجدے میں گر کر خوب رویا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بھی ادا کر دیا تھا کہ اس نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ اگر بیٹا ہوتا تو شاید وہ بھی میری طرح ہی نافرمان نکلتا، لیکن بیٹی کی محبت تو ہمیشہ سے ہی ماں باپ کی محبت کی جیسی ہوتی ہے۔ میں ہر ایک انسان کو یہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں اور کبھی بھی ان کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ ان کی بد دعا سے عرش ہل جاتا ہے، اور ان کی دعا میں اتنی طاقت ہے کہ انسان فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ میں باقاعدگی سے اپنی ماں اور باپ کی قبروں پر جا کر ان کے ایصال ثواب کے لیے گھنٹوں پڑھائی کرتا رہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ بھی مجھے معاف کر ڈالیں گے۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔
خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے گمراہی سے کوئی راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔